میری کوئی عزیزہ بھی نہیں ہے، تو وہ کوئی مخلوق تو ہے نا اللہ کی جو دنیا میں آئی ہے۔ اگر ریاست مدینہ کا والی وہ تو ہمارے آقا دو جہاں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ صادق اور امین تھے، اور اس کی گواہی اس وقت ثاقب نثار نے دی تھی۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک طرف رب اپنے نبی کی گواہی دیتا ہے ریاست مدینہ کے والی کا، اور دوسری طرف جو خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں ریاست مدینہ میں نے بنانی ہے، اور اس کی گواہی دیتا ہے ثاقب نثار۔ تو میرا آپ کے توسط سے وہ معزز جج صاحبان سے بھی سوال ہے کہ ایک طرف آپ پہ نامہ رکھ لیں، دوسری طرف آپ سیتا وائٹ اور عمران نیازی کی بیٹی ٹیریان کا کیس رکھ لیں، ایک طرف آپ 9 مئی کا واقعہ رکھ لیں، اور دوسری طرف جو اس نے ابھی غیر ملکی جریدے میں اپنی عام فورسز کے خلاف بک بک کی ہے، جو بھی یہ کہتا ہے یہ میرے ٹویٹر ہینڈلر سے اس نے کیا، مجھے تو پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ اس پر ان کے اوپر پابندی بھی لگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو آپ بالکل ہر چیز سے فارغ کر دیں۔ آپ ایک بندے کے لیے قانون بدلیں، آپ ایک بندے کے لیے معافی نامے جاری کر دیں، آپ ایک بندے کے لیے 200 بیلوں کا مچلکے بنا کر دے دیں، آپ ایک بندے کے لیے سارا کچھ ہی بدل دیں، اور دوسروں کے لیے آپ قانون کا کوئی بیڑا غرق کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ تالی اس طرح بجتی ہے، اس طرح تو آپ تالی نہیں بجا سکتے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ۔ تو لہذا یہ نہیں ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو اس کی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بہت مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے قوانین کے ساتھ بھی۔ اب انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے کہ عمران نیازی اپنی منطقی انجام کو پہنچے گا، 9 مئی والے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، اور یہ جو بھی ٹویٹر کے ذریعے مس ہینڈلر کا جو کیس ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ یہ اپنی طرف سے ایک شرلی چھوڑتے ہیں، وہ کامیاب ہو جائے تو شامیانے بجاتے ہیں، اگر وہ ان کے خلاف چلے جائے تو وہ اس سے اپنے آپ سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اب نہیں ہوگا، قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ الحمدللہ شہباز شریف کی قیادت میں اور پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں مہنگائی کا گراف نیچے گیا ہے۔ اب ان فضولیات پر قوم توجہ نہیں دیتی، اور نہ تمہاری فضولیات پر کوئی توجہ دے گا۔ اب انشاءاللہ تمہیں سزائیں بھی ہوں گی، اور جو تمہارے سہولت کاری ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو، تو سہولت کاری کا راستہ بھی بند ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں انتشار کا خاتمہ ہو اور پاکستان اپنے صحیح ٹریک کے اوپر چلے۔ شکریہ۔ صاحب آپ نے بتایا کہ جیل کے اندر عمران خان کو کچھ سہولیات دی جا رہی ہیں، کہیں دیسی گھی میں بکرے دیے جاتے ہیں، کہیں ڈیوائسز پہنچائی جاتی ہیں، کہیں ٹویٹر وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے، کبھی ٹیلی فون پہ بات کی جاتی ہے۔ تو کیا پنجاب گورنمنٹ کا اڈیالہ جیل کے اوپر کنٹرول کمزور ہے، یا وہ جب اس وقت میں نواز شریف کو بھیڑی گوشت پہنچانا مشکل تھا، آج اتنی سہولیات دی جا رہی ہے، تو ان کا کنٹرول تھا آپ کا نہیں؟ یہ عدالتیں ان کو سہولت دیتی ہے نا جی، ہمیں تو نہیں دیتی تھی۔ عمران خان کو تو سہولتیں دی جاتی ہیں، تو ہمارے تو قائد کے ساتھ ملنے پہ بھی پابندی تھی، ان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا ہوتا تھا، اور ہماری تصویریں پوسٹ کروائی جاتی تھی جیل میں سے، عمران خان کی بھی کروا دی گئی، اور بھی پوسٹ کروا دی جاتی تھی جیل سے تصویریں۔ تو یہ سہولت کاری میں نے آپ کو کہا ہے جہاں سے بھی ہو رہی ہے،
تو اب سہولت کاری بند کر کر عمران خان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچایا جائے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا، چودھری صاحب یہ بتائیے میرا گا، سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹویٹر کی بات کی ہے، جبکہ ٹویٹر پہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ قدغنیں لگ جاتی ہے، جو آپ کا یہ حد تک عزت کا دعویٰ اور اس طرح کے کیسز وغیرہ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا پر قدغنیں حکومت کا اثر ہے یا آپ کا بھی زیادہ اس پہ اثر ہے؟ لیکن ہماری حکومت نے کبھی آزاد عدلیہ پر قدغنیں نہیں لگائیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ نے ڈیفیمیشن کی بات کی، توہین کے بارے میں. اب یہ جو ہمارے سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں،